أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 10واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 17واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 82 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں ایک تو صالح علیہ السلام کا قوم کی ہلاکت پر اظہار افسوس جو تھا اس کا تذکرہ تھا، دوسرا سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم ان کا تذکرہ تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے 3 طرح سے اپنی قوم کی برائی، بدکاری، جرم جو تھا اس کو قوم پر واضح کیا۔ پہلے نمبر پر یہ بتایا، سمجھایا کہ دیکھو تم ایک ایسے گناہ کے بانی ہو، ایک ایسے گناہ کے موجد ہو، ایک ایسے گناہ کی بیل ڈال رہے ہو، شروع کر رہے ہو کائنات میں، اس سے پہلے یہ جرم کسی نے نہیں کیا۔ کیونکہ جب کوئی جرم کوئی قوم، کوئی فرد اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ پہلی اینٹ بنتا ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ وہ جرم کریں گے، جتنا گناہ مجرم کو ملے گا برابر کا گناہ اس فرد کو، اس قوم کو ملتا ہے جو اس گناہ کے بانی اور موجد ہو۔ جیسے روئے زمین پہ پہلا ناحق قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا۔ اس سے پہلے قتل کا کوئی دستور، کوئی قتل کا معاملہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من نفس تقتل ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانہ اول من سن القتل۔ کہ کائنات قیامت تک جتنے بھی ناحق نجائز قتل ہوں گے نا، جتنا گناہ قاتل کو ملے گا برابر کا اتنا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا، ہر نجائز قتل میں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ رائج کیا تھا۔ میں ایک تو تم ایک برے پہ گناہ کی بنیاد ڈال رہے ہو، پھر گناہ بھی ایسا ہے کہ ہم جنس پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی یہ نہیں بولا کہ وہ بچوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، بلکہ فرمایا اَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے ساتھ، کیونکہ بچوں کے ساتھ معاملہ ہو تو معاملہ پھر بھی گناہ ہے، لیکن یہاں ان کے جرم کی سنگینی بیان کرنے کے لیے مردوں کا تذکرہ۔ اسی لیے اہل علم نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ بھی سمجھنے والی ہے، کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں امرد۔ امرد کا مطلب ہوتا ہے وہ بچے جن کی ہے، بچے لڑکے داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی، ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کا حکم بھی عورتوں والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ان بچوں کے اندر جو ہے وہ معصومیت، نزاکت اور چہرے پہ بال وغیرہ نہ ہونے کی بنا پر ان کی اندر ایک نزاکت اور طبی جو کشش ہوتی ہے یہ نسوانی انداز کی ہوتی ہے۔ اس بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ اس میں باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ایسے بچے جو چھوٹے ہیں، امرد ہوتے ہیں، ان کا حکم عورتوں والا ہے۔ عورتوں والے حکم کا مطلب
جس طرح عورتوں کے ساتھ نظر بازی حرام ہے کہ ان کو جو ہے ان کی طرف دیکھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ نظروں کو جھکا کے رکھو، ان کی طرف دیکھنا نہیں غیر عورت کی طرف، اسی طرح ایسے ننھے بچے جو آپ کے جو ہیں وہ اپنے بچے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بیٹا بیٹی بیٹا پوتا پوتا نواسے، اس قسم کے بچے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں ایسے بچے ان کے بھی اسی طرح نظر جھکا کے رکھنی چاہیے، ان بچوں سے بھی جس طرح عورتوں سے نظر کو جھکا کے رکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بچے جو چھوٹے ہیں امرد، ان کا حکم عورتوں والا اس اعتبار سے بھی ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت جائز نہیں، کہ آپ علیحدگی میں خلوت میں اس کے پاس جائیں۔ اسی طرح کوئی چھوٹا بچہ جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی، اس بچے کے ساتھ خلوت اختیار کرنا بھی حرام ہے، تاکہ شیطان انسان کو برائی کی طرف نہ لے جائے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اپنی عزت کا تحفظ بھی کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی اگرچہ نیت بری نہیں ہے، لیکن آدمی کو پھر بھی ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی عزت پر حرف آتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و مواد التہم، لوگوں ان جگہوں سے بچو جن جگہوں سے تمہاری عزت پہ حرف آتا ہو، تمہاری عزت پہ الزام تہمت آتی ہو۔ تو اس لیے یہ نہیں کہتے لوگوں کے ذہن ہی گندے نے جی، لوگوں کی نظر گندیاں نے، لوگوں کی سوچ گندی ہے۔ وہ بھائی لوگوں کی نظر گندی ہے یا سوچ گندی ہے تو آپ کی عزت تو ایک اچھی چیز ہے نا، تو آپ اپنی عزت پہ مکھیاں کیوں بیٹھنے دیتے ہیں؟ آپ اپنی عزت کو گندا کیوں کرنے چلے ہیں؟ آپ احتیاط کیجیے۔ دیکھو نا، نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی دو بیویاں کھڑی ہیں اور صحابی پاس سے جلدی سے گزر گیا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس کھڑے، آپ نے باقاعدہ اس کو واپس بلایا، کہا یہ میری بیویاں ہیں، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ تو بارے سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کسی غیر عورت کے پاس کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایسے لڑکے ایسے بچے جن کے ساتھ آپ کا ایسا جو قربت کا رشتہ نہیں ہے، ان سے خلوت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے خلوت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ جو کل ہم نے پڑھا، لوط علیہ السلام نے جو قوم کو سمجھایا وہ ہے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ شہوت پوری کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پر سورہ شعراء بل ہم قوم عادون، کہ تم جو ہے یہاں مشرفون، حد سے تجاوز کرنے والے، اور تم زیادتی کرنے والے۔ اب دیکھو نا، زیادتی اپنے آپ کے ساتھ بھی ہے، جس مرد کے ساتھ تمہارے نجائز تعلقات ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، اور وہ بیوی جس کا حق ہے تمہارے ساتھ جنسی تلذذ کا، یہ زیادتی اس کے ساتھ بھی ہے۔ کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مقصد طلب اولاد، آپ کو بچے چاہیے۔ آج کا مقصد ہوتا ہے میاں بیوی کی قربت، اس کا مطلب ہوتا ہے فیملی جو ہے خاندانی آبادکاری، جبکہ یہ ساری چیزیں ہم جنس پرستی میں مفقود ہیں۔ یہاں نہ طلب اولاد ہے، نہ وہ میاں بیوی والا قربت ہے، اور نہ یہاں پر جو ہے وہ خاندانی آباد کاری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے اوپر فرمایا کہ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو فرمایا اب قوم کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں، اب قوم نے آگے سے اپنی ہٹ درمی کا جو ہے اظہار کیا۔ فرمایا اب وہ کہنے کیا لگے، وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب، الا مگر یہی، ان قالو ان کا کہنا تھا، اخرجوہم تم نکال دو ان کو، ان من قریاتکم اپنی بستی سے۔ یعنی ظلم کی انتہا دیکھو کہ اپنی غلطی پہ نادم شرمندہ نہیں، اپنے معاملے پہ پشیمان نہیں، اپنی اصلاح پہ، بلکہ الٹا کیا کہنے لگے، ان کو اپنے علاقے سے نکال دو، اخرجوہم تم نکال دو ان کو، من قریاتکم اپنی بستی سے، انہم یقیناً یہ لوگ، انہم یقیناً یہ اناسن ایسے لوگ ہیں، یتطہرون جو پاک باز ہیں، جو پاک بنتے ہیں۔ اب یہاں بھی بات سمجھنے والی، یہ جملہ ان کا تنزیہ ہے،
جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سمجھاؤ او یار غلط بہ جا تو ایڈا حدیث سنا اللہ یا بہ جا تو ایڈا پاک وا رہندا ایڈا تو نیک ہوتا نا طنز، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو چھوڑے الٹا اگلے کہ تو ویکھیا تینوں جان دے ایڈے وڈے حاجی نو. یہ ہوتا ہے بدبختی کی انتہا کہ اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں، الٹا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تان کر دے گا. اور یہ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یتطہرون جو ہے نا، یہ جو ہے باب متفعل ہے، اس کے اندر تکلف کا معنی ہوتا ہے، یعنی ان کا یہ طنز اس انداز کا تھا کہ تم ایسے لوگ ہو جو پاک باز بنتے ہو. مطلب معاذ اللہ تم اپنے آپ کو پنجابی کے تکے نہ نیک سمجھ سے ظاہر کرنے ہو، اللہ یاز باللہ نیک تسی بھی کوئی نہیں. لفظ کا جو تقاضا ہے نا یتطہرون کا کہ تم اپنے پاک باز بنتے ہو، مطلب معاذ اللہ تم بھی پاک باز نہیں ہو تو سانو خام کا پاک بن کے وہ ہونے پے ہو. انہم ان کا نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یقیناً یہ لوگ ہیں یتطہرون جو پاک بنتے ہیں. اب ظاہر ہے پھر قوم جب اپنی ہٹ درمی پہ آ گئی. اس کے بعد یہاں اللہ نے یہ واقعہ اختصار سے بیان کیا. پھر وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے، اور چونکہ انسانی صورت میں آئے تھے انہوں نے بچہ وغیرہ بونا. پھر وہ وہاں سے نکلے تو پوچھا کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم جو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے کہا وہاں تمہارا بات جو ہے لوط ہے، تو ہم جانتے ہیں سارا. وہاں گئے لوط علیہ السلام کے پاس. اب وہ نوجوان لڑکے تھے تو قوم اپنی خباثت کے اوپر اسی طرح ان کی طرف لپکی دوڑی. اب لوط علیہ السلام بھی اول وہلے میں نہیں پہچان پائے کہ یہ اللہ کے فرشتے. کیوں؟ اگر لوط علیہ السلام پہچان جاتے تو لوط علیہ السلام کو پریشانی نہ ہوتی. لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو ایک انسان مرد سمجھے اور قوم کی خباثت سے واقف تھے، اور وہ سمجھے کہ میرے مہمان ہیں اور یہ جس قسم کی کمینگی والے آئے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو ہمارے والے کرو، معاملہ کرو. تو انہوں نے جس پر یہ کہا تھا کہ جو ہے جو کاش کاش آج میرا بھی کوئی قبیلہ ہوتا یا میرے پاس کوئی مضبوط پناہ کی جگہ ہوتی تو آج میں بھی وہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ پناہ دے دیتا. کیونکہ لوط علیہ السلام پر کوئی آدمی بھی ایمان نہیں لایا تھا، صرف ایک گھر تھا سیدنا لوط علیہ السلام کا. اور یہ بات بھی اللہ نے 27ویں پارے میں بیان کی ہے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قوم لوط میں سے جتنے بھی لوگ ایمان ہم نے نکال دیے. اب کنہیں نکالے؟ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے اس بستی میں صرف ایک گھر تھا جو اسلام مسلمانوں کا دیکھا. پوری بستی میں ایک گھر تھا قوم لوط، اور اس میں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی. لوط علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ مجرموں کے اندر ہو، اس لیے صبح ہونے سے پہلے آپ نے یہاں سے نکل جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی اس کو بھی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، تم جو ہے ماں سوائے اس کی بیوی کے. ابو لوط علیہ السلام اور ان کا اہل، اور یہاں آل سے مراد وہ جو گھر والے افراد، کوئی باقی معلوم ہوتا ہے بیوی کے علاوہ باقی جو بچے وغیرہ کو ہیں کوئی، تو وہ اب قرآن میں وہ تفصیل نہیں بیان کی وہ اہل میں کون کون آتے شامل تھے. تو بہرحال وہ جو افراد گھر کے وہ جو چاند مسلمان ہوئے بیوی کے علاوہ وہ بہرحال مسلمان ہیں. اہل کے لفظ کا تقاضا یہ ہے، تو وہ مسلمان ہو گئے ماں سوائے بیوی کے. مَا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ تھی ہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا سورہ تحریم 28واں پارہ آخری سورۃ 28 وہاں پر اللہ نے مثال بیان کی ہے دو نبیوں کی بیویوں کی، کہ یاد رکھو خالی نسبتیں کام نہیں دیتی. یہ قرآن مجید کی آیات بڑی بڑی بین دلیل ہے. اب بظاہر بیوی کس کی ہیں؟ نبی کی، لیکن نبی پہ ایمان نہیں لائی، خیانت کرتی تھی، قوم کی برائی میں حصے دار تھی. تو اب اس خیانت کی وجہ سے اللہ نے جو حکم قوم کا تھا اسی طرح اس کو بھی ہلاک کر دیا. تو معلوم ہوا ہے کہ اصل چیز ہوتا ہے نبی کی ساتھ وفا. نجات ملتی ہے نبی سے وفا کی وجہ سے، محض نسبت سے وفا نجات نہیں ملتی. اب دیکھو نسبت تو تھی نا اس بی بی کی لوط علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کیا نسبت بخشا گئی؟ خالی نسبت ہی کیا، عقد بھی تھا، بیوی بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود نجات نہیں ہوئی. ہمارے ہاں صوفیاء نے جو لوگوں کا بیڑا گرک کر رکھا ہے،
وہ باجی سرکار نہ نسبت ہوگی نا، اسی غوث پاک دے کتے ہیں، غوث پاک نہ ساری نسبت ہے، فلاں پیر نہ نسبت، لج پالاں دے لڑ لگ گیا میں تو غم پرے رہندے، بس وہ نسبت ہو سرکار جانے تے رب جانے، ایسا بخشے بخشائے ہیں، من مرضی اپنی آوارگی، نہ کو عقیدہ قرآن و سنت والا، نہ عمل قرآن و سنت والا، نہ اعمال کردار والے، نہ غمی نہ خوشی کا رنگ قرآن و سنت والا، تو یہ نسبتیں نہیں بخشاتی۔ اگر نسبت بخشاتی ہوتی تو پھر یہ لوط علیہ السلام کی بیوی مارنا کھاتی۔ اللہ نے اسی لیے کہا دو اور نبیوں کی بیوی ہیں جو ہے باوجود نبیوں کے گھر میں رہنے کے کامیاب نہیں ہو پائی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، اور ایک وہ بھی عورت ہے جو بیوی فرعون کی تھی، وقت کا ظالم تھا، کافر تھا، طاغوت تھا وقت کا، بیوی مومنہ تھی، اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے، انہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن جو ہے اللہ کے اپنے رب سے وفا نہیں چھوڑی اس عورت نے۔ تو اصل چیز اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ وفا ہوتی ہے۔ مایا کانت من الغابرین، وہ تھی پیچھے رہ جانے والا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بارش کی ان پر، مطرا بہت بری بارش، اور وہ بری بارش کیا تھی؟ مایا کہ ہم نے جو ہے ان کے اوپر پتھر بھیجے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ پتھر بھی جو ہے من سجیل منضود، نکیلے کھنگرے پتھر تھے، پتھر تو ویسے مار نہیں، نکیلے کھنگرے پتھر، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اور اللہ نے باقاعدہ آسمان سے نشان لگا کے بھیجا تھے، کون سا پتھر کس ظالم کو مار رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ گناہ کتنا، ہم جنس پرستی، یہ کتنا کبھی جرم ہے کہ اللہ نے اتنی سنگین سزا کائنات میں کسی قوم کو نہیں دی۔ پہلے ان کو زمین سے اٹھایا، آسمان اوپر جا کے ہوا نیچے پٹک دیا گیا، ان کو پٹکنے کے بعد اوپر سے نکیلے کھنگرے پتھر، حالانکہ قوم کے اوپر سے جا کے نیچے پٹک کے مارا ہو بندہ ادھر نہیں بچتا، لیکن اللہ کی ناراضگی غصے کا عالم دیکھیے کہ خالی پتھر نہیں، نکیلے کھنگرے، اور وہ اس کے لیے باقاعدہ اس کے نشان طے شدہ کہ یہ فلاں نشان یہ فلاں بندے کے لیے، یہ فلاں نشان والا فلاں، مصومۃ عند ربک للمسرفین۔ اس لیے یہ بدترین سزا ہے کہ جو آدمی اس جرم کا مرتکب ہو، اسی لیے شریعت کے اندر جو رضامندی برائی سے یہ معاذ کرنے والا ہو، اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانو جو ہے من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، مایا دونوں کو، جو کام کرنے والا کروانے والا، مایا دونوں کو قتل کر دو۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ شرعی حد کا مسئلہ ہے، اسلامی قانون کا، اور قانون کا نفاذ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانون کا نفاذ میرے آپ کا اختیار نہیں، یہ سلطے کے تحت ہوتا ہے، اس لیے اس چیز کو ہم خود قتل کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ جیسے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اب مرتد جو ہو جائے، شریعت کا حکم ہے کہ میں جو ہے جو اسلام سے منحرف ہو جائے اس کو قتل کر، تو یہ قتل ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ قتل کے لیے اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اسلامی ریاست کے پاس سلطہ، ہمارے پاس سلطہ اختیار نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو ریاست کے حوالے تو کریں گے، قانون کے حوالے تو کریں گے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی شرع ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا جرم کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ جس حد تک جرم کرے گا، اس کو زخمی کرے یا اس کو قتل کرے، وہ اسی حد تک وہ بندہ بھی مجرم ہوگا اس زیادتی کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت نے اس کی سزا، اس میں عام زنا کے اندر اس میں ایک فرق آ جاتا ہے، عام زنا میں شریعت نے ایک فرق رکھا ہے، شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہوتی ہے، غیر شادی شدہ زانی ہو تو اس کو 100 کوڑے ہیں، قتل نہیں ہے اس کی سزا۔ لیکن جو ہے قوم لوط کے عمل کا مرتکب ہم جنس پرست ہو تو وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ہر دو صورتوں کے اندر اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، اس کے لیے معافی نہیں۔ ہاں یہ بات ملحوظ رہے، ایک ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی جبر زبردستی کرے، وہ کسی عورت کے ساتھ ہو یا مرد کے ساتھ، لا محالہ جس بیچارہ کا جبری ہے تو وہ تو بیچارہ پہلے مظلوم ہے کہ اس کے ساتھ تو جو ہے اس کی عزت کو پامال کر دیا گیا، جو مجبور ہے، جبر جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، جو یہ جبر کرنے والا یہ ڈبل جرم کا سبب ہے۔ ایک تو یہ جو ہے
اپنے جبر ظلم، ایک تو زنا کی وجہ سے، ہم جس پرستی کی وجہ سے مجرم ہے، اور دوسرا یہ فساد فی الارض کی وجہ سے، یہ جو ہے جو ڈبل سزا کا مرجم ہے، جو اسلامی معاشرے کو جو ہے وہ ہراساں کر کے جو ہے بدکاری کو رواج دینے والا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی مرور رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ اسلام کے اندر اتنا سنگین اور خطرناک ہے۔ تو کس قدر المیہ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کے نام سے یہ ظلم کھڑا، اور تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں اس جرم کی حصے دار ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بین کتنے یورپ ملک ہیں جن میں باقاعدہ یہ قانون پاس ہو گئے، اور یہ اعلانیہ اپنے یہ رب کے عذاب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور کس قدر بدبختی ہوگی کہ لوگ پیسے کی خاطر ان ملکوں میں جا کے رہیں جہاں ہم جنس پرستی کے باقاعدہ قانون ہیں، اور اس کے باقاعدہ ان کو تحفظ اور شیلٹر موجود ہیں، تو برے لوگوں کی صحبت مجلس کا نتیجہ کا نکلے گا کہ آپ کو وہاں صرف پیسہ نہیں ملے گا، آپ اس عذاب میں بھی برابر کے شریک اور حصے دار ہوں گے۔ فانظر، تو دیکھیے، کیف، آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا تھا انجام مجرم لوگوں کا۔ پھر دیکھیے ان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ یہ علاقہ بھی یہ فلسطین کے قریب پڑتا ہے، یہی آپ سعودیہ یعنی موجودہ جو ہے یہ مدینے سے جائیں نا تبوک کی طرف، خیبر، خیبر سے آگے تبوک، تبوک سے آگے دریا بحر احمر، اور اسی کے کنارے جو شمال جو یہ جنوبی سائڈ پڑتی ہے عرب کی، اور فلسطین کے قریب یہ بستی جو ہے، یہ ان کی بستی پڑتی تھی قوم لوط کی، اور یہ بھی شام کے رستے میں پڑتی تھی، اور عرب والوں کا اس بستی سے بھی اوپر سے عمر کے پاس سے بھی گزر تھا، جس وجہ سے ان کو اس واقعے سے بھی پوری آگہی تھی کہ اس قوم کا یہ جرم کیا تھا، نبی لوط علیہ السلام کا سلوک کیا تھا۔ ایک بات پہ ترجمہ دعا فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یقیناً تم آتے ہو مردوں پر شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے تم وہ لوگ ہو جو حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا مگر یہی، ان قالوا، ان کا کہنا تھا، اخرجوہم، تم نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں۔ مایا فانجیناہ، پس ہم نے نجات دے دی اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، ما سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ تھی ہی پیچھے رہ جانے والوں میں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش کی، مطران زبردست بارش، بدترین بارش ان پر کی۔ فانظر، پس تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا تھا انجام مجرم لوگوں کا۔ سبحان ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔